ارم اپنے غریب ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ کا خواب تھا کہ ارم کو پڑھائیں، وہ بہت آگے جائے، مگر ارم پڑھائی میں نہ چل سکا۔ اسے اسکول سے خارج کر دیا گیا، جس پر اس کی ماں بیمار ہو کر بستر پر لگ گئی۔ ارم کے باپ نے اسے مار مار کر گھر سے نکال دیا کہ تم نکمے ہو۔ ارم گھر سے دور چلا گیا اور ادھر ادھر روزگار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر اس کے ساتھ ہر طرف سے دھوکہ ہوتا۔ اس نے ہمت نہ ہاری، اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور کاروبار میں بھی دلچسپی لینے لگا اور چھپ چھپ کر ماں باپ کی مدد کرنے لگا۔ اس کے ماں باپ حیران تھے کہ آخر کون ہماری مدد کر رہا ہے۔ ایک دن ارم خود ان کے سامنے آیا۔ آج وہ کامیاب انسان تھا، رو رو کر ماں باپ کے گلے لگ گیا اور راشد اور ہنا کو بھی اس پر فخر ہونے لگا۔ راشد اپنے بیٹے اور ارم کے ساتھ ہسپتال کے بستر کے قریب بیٹھا تھا۔ بستر پر اس کی بیوی ہنا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ہنا کی سانسیں اتنی ہلکی تھی کہ ان کی موجودگی کا پتہ صرف دل کی مشین سے چل رہا تھا۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے باپ کے قریب بیٹھا خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ راشد کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی واضح تھی، اور اس کا غصہ بھی بجھا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی جتنی محنت اور مشقت کی تھی وہ ساری اپنے بیٹے کی پڑھائی پر خرچ کر دی تھی۔ وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے تھے۔ ارم شہر کے نامور اسکول میں پڑھنے جاتا تھا، جس کی فیس راشد کی آدھی تنخواہ کے برابر تھی۔ اس کی اسکولوں کی فیسیں بھر بھر کے اب وہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ وقت سے پہلے چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھی، یہاں تک کہ اب اس کے پاس اس کی بیوی کے علاج تک کے لیے پیسے نہ بچے تھے۔ اس کی بیوی، جو اس کے دل کا سکون تھی، ایک بہت ہی بڑی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ راشد کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس نے کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کیا۔ ہنا ہمیشہ چاہتی تھی کہ ارم بڑا ہو کر ایک بڑا افسر بنے، مگر ارم کی پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اسکول میں ناکام رہا۔ ہر سال امتحانات میں فیل ہونا اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا، اور اس کے اساتذہ تک اس سے تنگ آ چکے تھے۔ ارشد صاحب سوچنے لگے کہ پڑھائی کے نام پر وہ اپنے باپ سے نت نئی فرمائشیں کرتا کہ اسے ٹچ موبائل چاہیے۔ آج کل موبائل کے بنا پڑھائی نہیں ہوتی۔ کمبائنڈ اسٹڈی کے بہانے دوستوں کے پاس چلا جاتا، رات رات بھر دوستوں میں گپیں مارتا، اتنا احساس تک نہیں تھا۔ باپ نے 1 سال سے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل تک نہیں خریدی۔ ماں نے کبھی عید پر بھی نئے کپڑے نہیں پہنے، اور آج جس سے برے طریقے سے وہ بورڈ میں فیل ہوا تھا، ماں کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہاسپٹل میں ہی ارشد نے ارم کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ارم، تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے، راشد نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری ماں کی زندگی کا ایک ہی خواب تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تم ہر بار فیل ہو جاتے ہو۔ ارم خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے والدین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، مگر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ راشد، ارم کو مت ڈانٹو، ہنا نے کمزور آواز میں کہا۔ وہ ابھی بچہ ہے، ایک دن وہ ضرور کچھ بڑا کرے گا۔ راشد نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کی مایوسی نے اسے بھی قابو کر دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ہنا کی یہ آخری امید تھی، اور وہ اس کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر پھر بھی اندر سے وہ یہ سوچتا تھا کہ ارم کبھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ کچھ دن بعد اسکول سے ایک خط آیا۔ خط میں لکھا تھا، ارم کی تعلیمی کارکردگی بالکل ناقابل قبول ہے۔ اس کی مسلسل ناکامی کے باعث ہم مجبور ہیں کہ اسے اسکول سے نکال دیا جائے۔ یہ خط پڑھ کر راشد کے دل پر گویا بجلی گر گئی۔ اس نے فوراً ارم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ یہ کیا ہے؟ راشد نے غصے سے اس خط کو سامنے لہرایا۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اسکول سے نکال دیا ہے تمہیں۔ ارم کا سر جھک گیا، اس کے دل میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ تمہاری ماں کتنی بیمار ہے، پھر بھی اس کے دل میں تمہارے لیے امید تھی، راشد نے کہا، اور تم نے اس کی امیدوں کو چکنا چور کر دیا۔ ارم کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ابا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ راشد نے غصے سے ارم کو تھپڑ مارا۔ یہی غلطی ہے تمہاری، تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ تمہاری ماں کو تم سے کتنی امیدیں تھیں، اور تم نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ ہنا نے یہ سب سن لیا، مگر اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ راشد کے الفاظ ارم کے دل کو چھلنی کر رہے تھے، مگر وہ خود بھی بے بس تھا۔
ایک دن ارم کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب احمد خود راشد کے گھر آئے۔ میں ارم کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ راشد نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی پریشانی کے عالم میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جناب ارم، کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نالائق ہے، احمد صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہم پڑھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں شاید وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ راشد نے حیرت سے پوچھا۔ ارم کا دماغ کسی اور طریقے سے کام کرتا ہے، احمد صاحب نے کہا۔ وہ شاید روایتی طریقے سے سیکھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نالائق ہے۔ ہمیں اس کی دلچسپیوں کے مطابق اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ راشد کو یہ بات سن کر حیرانی ہوئی۔ انہوں نے آج تک کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی۔ کیا ارم واقعی قابل ہے؟ اس نے سوچا۔ راشد صاحب کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی، جیسے زندگی کی تمام خوشیاں اور امیدیں اس کے سامنے سے رخصت ہو چکی ہوں۔ ہنا کی بیماری نے راشد کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہر روز وہ اپنی بیمار بیوی کے بستر کے پاس بیٹھ کر اپنے بیٹے ارم کے مستقبل کے بارے میں سوچتا، مگر غربت اور مالی مشکلات نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ اب وہ مزید ارہم کی تعلیم کے لیے پیسے خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ہنا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور راشد کو اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ہنا کا صحیح علاج نہ ہو تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ راشد کے دل میں خوف اور بے بسی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ارم کو کسی کام پر لگا دے گا تاکہ کچھ پیسے جمع کر سکے اور ہنا کا علاج کروا سکے، کیونکہ ارم کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا آدمی بنا کر خواب اور امیدیں اب ختم ہو چکی تھی۔ ارہم کو ورکشاپ پر لے جانے کا فیصلہ ایک مشکل قدم تھا، مگر راشد کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ورکشاپ کے مالک حاجی صاحب سے منت سماج کی کہ وہ ارہم کو وہاں کام پر رکھ لیں۔ حاجی صاحب نے راشد سے کہا، یہ تو اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، آپ اس عمر میں اس پر کام کا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ راشد نے ناگواری سے کہا کہ میرا بیٹا بے حد نالائق ہے، مگر اسے کام سکھا دیں، ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ راشد نے عاجزی سے کہا۔ حاجی صاحب نے ارم کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا، اسے کام سکھانے کا ذمہ داری لے لی۔ ارہم نے پہلے 2 دن بڑی دلچسپی سے کام کیا، اسے نئے ماحول میں کچھ نیا سیکھنے کا شوق تھا، مگر جیسے ہی کام مشکل ہونا شروع ہوا اس کی دلچسپی کم ہونے لگی۔ تیسرے دن ارہم نے کام چھوڑ دیا اور ورکشاپ جانے کی بجائے سارا دن شہر کی گلیوں میں گھومتا رہا۔ چند دنوں بعد حاجی صاحب نے راشد کو ورکشاپ پر بلایا۔ ارہم تو 2 دن آیا تھا، اس کے بعد سے نظر نہیں آیا۔ حاجی صاحب نے غصے سے کہا۔ راشد کو یہ سن کر شدید غصہ آیا اور وہ فوراً گھر واپس چلا گیا۔ جیسے ہی ارم گھر آیا، راشد نے اس پر غصے کا اظہار کیا۔ تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ راشد نے چیخ کر کہا، ہماری اپنی اتنی مشکلات ہیں، تمہاری ماں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے اور تمہیں کھیلنے سے فرصت نہیں، تم اب بچے نہیں رہے ہو، تمہیں کب اس بات کی سمجھ آئے گی کہ تم اب بڑے ہو رہے ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اگر تمہیں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی نہیں ہے تو کم سے کم کسی کام میں تو دل لگا لو، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ارہم کا سر جھک گیا، وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ کبھی منہ سے جواب نہیں دیا تھا، بس ایک چپ جس سے راشد کو چڑ سی ہو گئی تھی۔ راشد نے ارم کو مارنا شروع کر دیا اور اسے بار بار یاد دلایا کہ وہ کتنی مشکلات میں ہیں اور ارم کی لاپرواہی نے انہیں کتنا دکھ پہنچایا ہے۔ ارم کا باپ اتنا غصے میں آ جاتا کہ وہ مار مار کر اپنے بیٹے کو گھر سے نکال جانے کے لیے کہہ دیتا، کیونکہ وہ ارم کی نالائکی اور اپنی بیوی کی بیماری سے بہت زیادہ تنگ آ جاتا۔ وہ غصے میں کیا فیصلہ کر رہا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ارم بھی اپنے باپ کے کہنے پر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا، کیونکہ وہ ہر روز باپ کی ڈانٹ اور اپنی نالائکی کے طعنے سن سن کر تھک چکا ہوتا ہے اور وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ ارم اب کراچی کی بڑی اور پرہجوم سڑکوں پر بے یارو مددگار پھرتا رہا۔ 2 دن تک اس نے فٹ پاتھ پر سونے اور چھوٹے چھوٹے ٹھیلوں سے مانگ کر کھانے پر گزارا کیا۔ اس کے پاس نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی انتظام۔ یہ 2 دن ارم کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ اس نے سڑکوں پر ایسے لوگوں کو دیکھا جو دن بھر محنت مزدوری کرتے اور رات کو اسی جگہ پر سو جاتے، چھوٹے بچے جو کوڑے کے ڈھیروں میں کچھ کھانے پینے کی تلاش میں تھے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے ہر دن نئے چیلنجز کا سامنا کرتے تھے۔ ارم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کی بھوک اور تھکن اس کے چہرے پر صاف نظر آنے لگی تھی، لیکن
اس سب کے باوجود وہ اپنے والد کے فیصلے پر قائم تھا۔ وہ اپنے والد کے غصے اور اپنی ماں کی بے بسی کے خیالات سے بچنے کے لیے دور جانا چاہتا تھا، لیکن کراچی کی بڑی سڑکوں نے اسے مزید الجھا دیا۔ 2 دن کے بعد ارم نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کام کی تلاش کرے گا تاکہ اپنے لیے کچھ کمائی کر سکے اور خود کو زندہ رکھ سکے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ شاید اپنی ماں کے علاج کے لیے کچھ پیسے بھیج سکے گا۔ یہ خیال اس کے لیے ایک نئی امید کا دروازہ کھولتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ارم نے شہر کے مختلف علاقوں میں گھومنا شروع کیا۔ وہ ہر دکان اور ہر ورکشاپ کے دروازے پر جا کر کام کی تلاش کرتا، لیکن ہر جگہ سے اسے مایوسی ہی ملی۔ ہمارے پاس پہلے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں مزید مزدور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر ارم کا دل مزید ڈوب جاتا۔ پھر ایک دن ارم کو ایک چھوٹے ہوٹل میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ ہوٹل کا مالک، جو ایک نرم دل کا شخص تھا، اس نے ارم کی حالت دیکھ کر اسے ایک موقع دیا۔ بیٹا، یہاں کام آسان نہیں ہے، مگر اگر تم محنت کرو گے تو شاید تمہارے لیے کچھ بہتر ہو جائے، مالک نے ارم کو نرمی سے کہا۔ ارم نے ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سے رات تک میزوں پر کھانے کے برتن لے کر جاتا، برتن دھوتا اور ہوٹل کی صفائی کا کام کرتا۔ یہ سب کام اس کے لیے نئے تھے، مگر اس نے دل و جان سے کام کیا۔ ہر دن وہ اپنی تھکن کے باوجود کام پر واپس جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ارم کی یہ نئی زندگی ایک امتحان تھی۔ وہ اپنے والد کے غصے اور اپنی ماں کی بیماری کے بوجھ تلے سے دب کر نکل آیا تھا، مگر اب وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا سامنا کر رہا تھا۔ زندگی کا یہ کڑوا سچ ارم کو سکھا رہا تھا کہ کامیابی ہر خوشی کے لیے محنت اور صبر کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ ایک دن جب ارم ہوٹل کے کام سے واپس آیا تو اسے ایک شخص نے روکا۔ بیٹا، تم یہاں کام کر رہے ہو؟ اس شخص نے پوچھا۔ ارم نے سر ہلایا اور جواب دیا، ہاں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری ماں بیمار ہے۔ اس شخص نے ارم کو غور سے دیکھا اور کہا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہیں تعلیم ملتی تو آج تم کس مقام پر ہوتے؟ یہ بات ارم کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے والدین کی خوابوں کو کچل دیا ہے۔ اس کے دل میں ایک نئی آگ جلنے لگی، ایک ایسی آگ جو اسے دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ ارم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ہوٹل میں کام کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بچا کر دوبارہ تعلیم حاصل کرے گا۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ محنت کرے گا تو زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتر کر پائے گا۔ ارم کو کراچی میں کئی سال گزر چکے تھے۔ وہ بچپن کے دنوں کو پیچھے چھوڑ آیا تھا اور اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ ان سالوں میں ارم نے بہت کچھ دیکھا، سیکھا اور برداشت کیا۔ ابتدا میں جب وہ کراچی آیا تو اس نے ایک ہوٹل میں کام کیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نے مختلف کاموں میں اپنے لیے جگہ بنائی، لیکن اس سفر میں اسے کئی بار دھوکے بھی دیا گیا۔ ایک دن جب ارم نے ایک چھوٹی سی دکان میں کام کرنا شروع کیا تو اسے لگا کر اب اس کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آ گیا۔ اس نے دکان کے مالک کے لیے دل و جان سے محنت کی اور دن رات کام کیا اور مالک کے اعتماد کو جیت لیا۔ لیکن پھر ایک دن جب کاروبار میں کچھ نقصان ہوا، مالک نے تمام ذمہ داری ارم پر ڈال دی۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے، اس نے ارم پر الزامات عائد کیے، حالانکہ ارم کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مالک نے نہ صرف ارم کو کام سے نکال دیا بلکہ اس کی تمام تنخواہیں بھی ضبط کر لی۔ ارم کے دل پر یہ ایک اور چوٹ تھی۔ اس نے دوبارہ اپنے قدم جمائے اور ایک نئی جگہ کام کی تلاش کی۔ ارم کو ایک دکان پر کام مل گیا۔ دکان کا مالک بہت خوش اخلاق اور مہربان تھا۔ اس نے ارم کو بہت عزت دی اور اسے اپنے کاروبار میں شریک کرنے کی بات کی۔ ارم نے اس کی پیشکش کو قبول کیا اور اپنی پوری محنت اس کاروبار میں لگا دی، لیکن جب کاروبار نے منافع دینا شروع کیا، مالک نے ارم کو دھوکہ دے کر اسے کاروبار سے نکال دیا۔ ارم کو ایک بار پھر سے اپنے ساتھ ہوئی دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑا کہ شریف انسان کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان تمام واقعات کے باوجود ارم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے دل میں ایک بات بٹھا لی کہ زندگی میں کامیابی کے لیے صبر اور محنت دونوں ضروری ہیں اور کبھی بھی مشکلات کے آگے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن یہ دھوکے اسے مزید مضبوط بنا رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ مزید تجربہ کار اور سمجھدار ہو گیا اور پیسے بھی کمانے لگا۔ اب اس کے پاس کافی پیسے موجود تھے۔ ایک دن جب ارم ہسپتال میں ایک کام کے سلسلے میں گیا تھا،
اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ اس کا اپنا باپ تھا، راشد صاحب، وہ شخص جس نے بچپن میں ارہم کو گھر سے نکال دیا تھا، آج ہسپتال میں اپنی بیمار بیوی کے علاج کے لیے پریشان کھڑا تھا۔ ارہم کے دل میں مختلف جذبات امڈ آئے۔ وہ اپنے باپ کے قریب جانا چاہتا تھا، مگر ماضی کی تلخ یادیں اسے روک رہی تھی۔ وہ ایک فیصلے سے اپنے والد کو دیکھنے لگا۔ اس کے والد ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ آپریشن کے لیے بہت زیادہ پیسے درکار ہوں گے۔ راشد صاحب کے چہرے پر بے بسی اور پریشانی کی لکیر اور گہری ہو گئی۔ ارم کے دل میں اپنے والد کے لیے ہمدردی جاگی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا علاج کروا سکے۔ ارم کے دل میں ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف وہ اپنے والد کی مدد کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ فی الحال اپنے باپ کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے باپ کو اس بات کا علم ہو کہ اس کی مدد ارہم کر رہا ہے۔ پھر ارہم نے دل میں ایک فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے اسپتال کے اکاؤنٹ سیکشن میں گیا اور وہاں اپنی ماں کے علاج کے لیے درکار پیسوں کا بندوبست کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والد کو معلوم ہو کہ یہ مدد اس نے کی ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنی ماں کے علاج کا خرچہ اٹھا لیا اور ہسپتال سے چلا گیا۔ ارم کے دل میں ایک عجیب سی تسکین تھی، لیکن ساتھ ہی وہ اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ کیا اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ کیا وہ اپنے والد کو معاف کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے والد کے سامنے آ کر انہیں بتا سکتا ہے کہ وہ ان کا بیٹا ہے؟ ارم کی زندگی میں ایک نیا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی محنت اور عزم سے کاروبار شروع کیا اور جلد ہی وہ کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے لگا۔ اس نے چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا اور وقت کے ساتھ اس نے اپنے کاروبار کو بڑے پیمانے پر وسعت دی۔ ارم کی کاروباری ذہانت اور محنت نے اسے ایک کامیاب تاجر بنا دیا اور وہ شہر میں معروف ہونے لگا۔ اس دوران ارم اپنے والدین کی خفیہ مدد کرتا رہا اور ہر مہینے وہ اپنے والدین کے ہسپتال کی بلز اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن اپنی شناخت چھپائے رکھتا۔ اس نے مختلف طریقوں سے ان کی مدد کی، جیسے کہ ہسپتال کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانا، خوراک اور دیگر اشیاء فراہم کرنا اور کبھی کبھار انہیں خفیہ طور پر مالی مدد فراہم کرنا۔ راشد صاحب اور ان کی بیوی جب اپنے ہسپتال کی بلز اور مدد کی اشیاء دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ راشد صاحب اکثر اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے کہتے، بیگم، یہ عجیب بات ہے، ہمیں نہ جانے کیسے اتنی مدد مل رہی ہے اور یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ ہماری مدد کرنے والا شخص کون ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ راشد صاحب کی بیوی، جو اپنی بیماری کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی، اپنی حالت میں تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی اور اس انسان کو بہت ساری دعائیں دے رہی تھی جو اس کی حالت میں بہتری کا ذمہ دار تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتنی مدد مل رہی ہے، شاید اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال رہا تھا۔ دوسری طرف ارم اپنے والدین کی حالت دیکھ کر اپنے کامیابی کا مزہ دوگنا محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی مدد کرنے سے نہ صرف ان کی زندگی کو بہتر بنا رہا تھا، بلکہ خود بھی ایک نئی روحانی سکون حاصل کر رہا تھا۔ لیکن ارم کے دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ یہ مدد وہ خود کر رہا ہے۔ اس نے اپنے والدین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کی مشکلات کو کم کرے، لیکن کبھی بھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ ارم کے دل میں ایک گہرے راز کے طور پر چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے والد کے لیے مدد کر کے نہ صرف ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، بلکہ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی ایک چھپی ہوئی محبت اور دکھ تھا اور اس نے اپنے والدین کے لیے جو کچھ کیا اس کی قیمت وہ خود جانتا تھا۔ راشد صاحب اور ان کی بیوی ارم کی خفیہ مدد کی حیرت میں تھے اور کبھی کبھار اس مدد کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کی گفتگو اور خیالات میں ارم کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن ارم کی خفیہ محبت اور مدد نے ان کی زندگیوں میں ایک نئی روشنی بھری تھی۔ ایک دن راشد صاحب کی بیوی کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ وہ کافی پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی میں اپنی بیوی کو اسپتال لے گیا۔ راشد صاحب نے ایک نئے ڈاکٹر سے مشاورت کی۔ اس ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ علاج کی کچھ مزید ضرورت ہے اور یہ کہ انہیں چند دنوں تک ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ راشد صاحب کی پریشانی بڑھ گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس مزید پیسے نہیں ہیں۔ جب راشد صاحب ڈاکٹر کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ارم ہسپتال کے کوارڈینیٹر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ اپنے کاروباری معاملات کے سلسلے میں ہسپتال آیا تھا۔ اس نے اتفاق سے راشد صاحب کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا۔ راشد صاحب کے جانے کے بعد ارم نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ راشد صاحب ہسپتال کیوں آئے ہیں، ان کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے ارم کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ راشد صاحب کی بیوی ایک بہت ہی بری بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، ان کو مزید علاج کی سخت ضرورت ہے۔
اگر ان کا علاج اب فوری طور پر نہ ہو سکا تو شاید ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ خبر سن کر ارم بہت غمگین ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد اس کو ماں باپ پھر سے نظر آئے تھے، اور اب وہ انہیں بالکل اپنی نظروں سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ انہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ارم نے ڈاکٹروں کو کہا، آپ پیسوں کی کوئی فکر مت کریں، جتنی رقم آپ کو چاہیے وہ ساری رقم میں دوں گا، مگر ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ان کا خاص سے خاص خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر نے بھی ارم کو مطمئن کیا کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف جہاں نہیں پہنچے گی، اور ان کا خاص علاج کیا جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ آتے ہوئے راشد صاحب ارم کی بات سن لیتے، فوراً ارم کو پہچان لیتے، اور ارم کو دیکھ کر راشد سے رہا نہیں جاتا۔ سالوں بچھڑا ہوا بیٹا ان کو اچانک کیسے مل گیا؟ ان کو اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ارم سے پوچھنے لگا کہ کیا تم ارم ہو؟ ارم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جی ابو، میں ارم ہوں۔ راشد صاحب کی آنکھوں میں اشک بھر آئے۔ تم یہاں کیسے آئے؟ پہلے راشد صاحب نے سوال کیا اور پھر بولا، کیا تم ہی تھے جو ہماری اتنی مدد کر رہے تھے؟ اور ارم نے دھیمے سے سر ہلایا اور ہاں میں جواب دیا۔ راشد صاحب کی آنکھوں میں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے لگتے جگر کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں نکما اور نالائق سمجھ کے گھر سے نکال دیا تھا، اور آج تم نے اپنا فرض پورا کر کے دکھایا۔ راشد صاحب کی بیوی جو نازک حالت میں تھی، اس نے ارم کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں بھی جذبات کا سیلاب تھا۔ اس وقت راشد صاحب اور ان کی بیوی نے ارم کو گلے لگا اور بے اختیار رونے لگے۔ ارم، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی۔ راشد صاحب نے روتے ہوئے کہا، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اچانک یوں واپس آ کر ہمارے لیے اتنی بڑی مدد کرو گے۔ ارم نے انہیں آرام سے گلے لگا لیا اور کہا، ابا، اماں، میں نے سب کچھ صرف آپ کے لیے کیا، میں نے آپ کو کبھی بھلایا نہیں، بلکہ میں چاہتا تھا کہ آپ خوش رہیں۔ اس دن کے بعد راشد صاحب اور ان کی بیوی نے ارم کی کامیابی کی کہانی سنی اور دل سے ان کی مدد کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جان گئے کہ ان کا بیٹا ان کی سب سے بڑی دولت ہے، جس نے ان کی زندگیوں کو نئی روشنی دی تھی۔ ارم نے اپنے والدین کو اپنے کراچی والے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب ایک کامیاب تاجر تھا، اور اس نے اپنے والدین کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی راشد صاحب اور ان کی بیوی نے دیکھا کہ ارم نے ان کے لیے ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔